ویلکم ٹو آپ تک ود مہر طارر. ہمارے آج کے مہمان ہیں چودھری منظور احمد صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ وہ پی 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 کے CEC کے ممبر بھی ہیں. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو می. پچھلے اتوار کو خبر آئی تھی آصف زرداری صاحب کی ہاسپٹلائزیشن کی، تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں، ان کی صحت کا کیا، کیسے ہیں اب وہ؟ ابھی بہتر ہیں کمپیریٹیولی، لیکن ان کا ہیلتھ ایشوز ہیں. جب وہ جیل میں رہے ہیں تو آلموسٹ تقریباً کوئی 20 kg وزن گرا ہے ان کا. ابھی جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، تو یہ اتنا زیادہ وزن گرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے. گوا ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے خود گرایا ہے وزن. تو یہ ان کی ہمیشہ کبھی وہ شکایت نہیں کرتے، جتنی بھی مشکل ہو زندگی میں رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. لیکن ان کا شوگر کا ایشو ہے جس میں بہت فلکچویشن ہے، اور ہائپر ٹینشن بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے. تو یہ دونوں نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ چلیں تو کتنا پرابلم ہوتا ہے. لیکن سارے ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلدی سے انشاءاللہ. تو ان کو جو جانا پڑتا ہے کورٹ ہیئرنگز پہ مستقل اس صحت کے نظر آتی ہوئی خراب صحت کے باوجود، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے عدالت کو رجوع کیا ہے کہ ان کو یہ ایگزامپشن دے دیں کہ وہ عدالت میں نہ آئیں، کیونکہ وہ آلریڈی ECL پہ ہیں، کوئی فلائٹ رسک تو ہے نہیں نا کہ انہوں نے بھاگ کے تو کہیں نہیں چلے جانا. تو کورٹ سے آپ لوگوں نے کورٹس میں اپلیکیشن دی تھی، چونکہ وہ تھی فرد جرم عائد ہونی تھی، تو اس کے لیے بعض کورٹس اسی احاطے میں دوسری کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ملٹی میڈیا کے ذریعے آ جائیں. لیکن ایک کورٹ نے کہا کہ نہیں جی، آپ قانون ہے کہ آپ فزیکلی پریزنس ہو ملزم کی. تو وہ حاضر ہو گئے مشکل کے باوجود، اور پھر مسلسل آ رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں، انڈرلائن کنڈیشنز ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود ساری زندگی انہوں نے کیسز فیس کیے ہیں. کوئی نہ تو کیسز نئے ہیں، نہ آصف علی زرداری نیا ہے، نہ عدالتیں نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی طریقہ کار نیا ہے. پھر اب بھی کریں گے فیس. آپ لوگ ان کیسز کو کانسٹنٹلی یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. پلیز کامنٹ آن دیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو نے جب آصف زرداری صاحب کو اسی شہر کے گورنر ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، تو خبر کیا آئی تھی؟ وہ بھی ایک ٹیبل سٹوری بنائی گئی. کیا سٹوری تھی کہ پتہ نہیں کتنے من سونا پکڑا گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے وہ ڈالرز پکڑے گئے. تو اس کے کوئی بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں پریس کلب لاہور میں، تو انہوں نے کہا جی مال مقدمہ کہیں تو ہوگا نا. آپ جب کوئی پکڑتے ہیں تو وہ مال مقدمہ ہوتا ہے، وہ نہ کسی کا اسٹیٹ کا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جی کہ اگر وہ ہے کہیں پہ، تو ہم اگر کیس جیت جاتے ہیں تو وہ سارا میں پریس کلب کو ڈونیٹ کرتی ہوں. وہ سونا کبھی نہیں ملا آج کے دن تک. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں. پھر ایک کیس بنا یہاں پہ ہیروئن کی سمگلنگ کا، کہ ایک بندہ جا رہا ہے سائیکل پہ، وہ گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے ایک پتہ نہیں 1.25 من ہیروئن پکڑی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ میں وہ سائیکل پہ جا رہا تھا جو 1.25 من ہیروئن کا بزنس کر رہا ہے، یا وہ کیریئر ہے. 1.25 من ویسے مشکل ہے سائیکل پہ رکھنا. وہ نہیں، سائیکل پہ نہیں، اس نے کہیں اور سے برآمد کروا دی. اچھا. تو وہ مقدمہ بن گیا، اور کہا جی کہ یہ تو آصف زرداری کے لیے میں کام کرتا ہوں. وہ بھی گیا. چلو اس کو بھی مان لیتے. 13 کیسز میں بیل ہوگی زرداری صاحب. اب یہ توشہ خانہ جو میں ادھر آ رہا ہوں. 13 کیسز میں جب لاہور میں بیل ہوگی، یہ آخری کیس تھا ہیروئن والا جس میں بیل ہوگی، تو ہمارے لوگ ناچتے گاتے جیل پہنچے کہ جی ضمانت ہو گئی ہے جناب. اب تو زرداری صاحب نے، وہ ایک سندھی تھا، اس کو کہا کہ یہ جھومر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اسی دن ایک کیس بنا کہ ایک کار آپ نے کسی اور کے نام پہ امپورٹ کی ہے، BMW، تو اس پہ آپ نے کسٹم ڈیوٹی پوری نہیں دی. یہ نہیں کہ دی نہیں، تو قانون کیا ہے، یا وہ گاڑی ضبط ہو جاتی ہے، یا پیسے دے دیں، تو یا اس کے پیسے دے دیں. انہوں نے کہا جی نہ گاڑی چاہیے، نہ پیسے چاہیے، بندہ چاہیے. اور پتہ ہے آپ کو اس کیس میں کتنی دیر جیل میں رہے؟ 2.5 سال. اس کی میکسیمم سزا پتہ ہے کیا ہے؟ سزا کبھی آج تک نہیں ہوئی. یا گاڑی کانفسکیٹ ہوتی ہے، یا آپ کسٹم لیتے ہیں. اس کی سزا ہے 6 مہینے. ہم اس کو کیا کہیں؟ ابھی یہ توشہ خانہ والا آپ نے کہا، یا تو پھر طے کر لینا جی کہ آج تک جس بندے نے، وہ قبر میں بھی ہے تو اس کو نکالیں. ایک لا ہے آپ کا کہ اتنے % آپ ڈیوٹی دیں گے. اگر آپ کو کوئی گفٹ ملے گا تو اس گفٹ کی توشہ خانے میں جمع ہوگا، اتنے % ڈیوٹی دیں گے، لے جائیں گے. کیا جناب مشرف کے اکاؤنٹ میں جو پیسے 1 ارب روپے آیا، کوئی پوچھ رہا ہے اس سے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا.
किस चीज के दिए हैं? मेरे जी दोस्त हैं। तो अगर आपके दोस्त 1 अरब रुपया दे दें तो वो काबिल गिरफ्त नहीं है, दूसरा कोई बंदा किसी को गाड़ी दे दे तो वो काबिल गिरफ्त है, उठा लें, क्योंकि इसको इसलिए तेज चला रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 गवाह हैं। तो क्यों आप लोग क्या समझते हैं आसिफ जरदारी साहब से क्या दुश्मनी है? जिनको भी है कोई दुश्मनी नहीं, क्या इशू क्या है? बड़ा सादा इशू है। पहले उन्होंने खुद बताया, नहीं खुद बताया, भुट्टो साहब से क्या इशू था, बीबी से क्या इशू था, आसिफ जरदारी से क्या इशू हो सकता है? पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दबाव में रखने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता था, केसेस बनाए जाते थे, अब उसके बेटे को दबाव में रखने के लिए। नहीं तो आप लोग इसका क्या मतलब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किसी के दबाव में आ गई थी या आने वाली थी जो अब बिलावल भुट्टो आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सो आप लोग कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं, जो आप पीपल्स पार्टी के टॉप टियर लीडर्स हैं, आप लोग इस बात को डिनाई करते हैं कि जो भी उन पे आज तक इल्जामात लगे हैं करप्शन के, फाइनेंशियल करप्शन के, वो सब गलत है। देखिए मैं ये कहता हूं कि आप एक केस बनाते हैं, आपको प्रूव तो करना है ना, आपने करना है ना। तो आप हमारा क्या इशू है? हम अदालतों में अपने केसेस लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ते। जुल्फकार अली भुट्टो को अदालतें फांसी दे दें, हम नहीं लड़े अदालत से। आसिफ जरदारी को 11.5 साल, आप तो 12.5 साल होगी, जेल रखें, उसकी बेल कोई ना सुने, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस हों और फाइलें उठा कर फेंकें, तो हम फिर भी नहीं लड़े अदालतों से। हम नहीं लड़ते, हम कहते हैं कि आप अपना केस लेकर आइए, हमारा हक है कि डिफेंस का। दूसरी बात, मेरा मौकफ क्या है? मैं किसी बंदे के साथ नहीं हूं, वो मैं हूं, मेरी पार्टी का हो, लेकिन अगर आप एक जैसा केस एक मेरे पे बना रहे हैं या आप पे एक केस बना है तो मुझे उसी केस में छोड़ रहे हैं, क्यों? ये ना करें। आपने रूल ऑफ लॉ पे चलना है तो एक केस, अकील करीम डैडी कहता है कि 90 लाख है, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, अकील करीम डैडी कहता है कि 90 लाख है फेक अकाउंट्स। ये जो बशीर मेमन साहब वो कहते हैं कि हमने आसिफ जरदारी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए 5,500 हमें फेक अकाउंट्स मिले, वो सियालकोट से भी मिले, वो गुजरांवाला से भी मिले, वो लाहौर, किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई बता दें। दूसरी बात, उन फेक अकाउंट्स पे आसिफ जरदारी ने खुलवाए हों, कोई दस्तखत किए हों, कोई इंट्रोड्यूस किया हो, बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, किसी को फोन करके कहा हो कि आप करें, तो अगर आप इस किस्म की चीजें करना चाहते हैं तो करते जाएं, हम फेस करते जाएंगे। तो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ भी, वो भी इसी कैटेगरी में, आप दोनों को इकट्ठा ही देखते हैं? चलो मैं उन दोनों को छोड़ता हूं। बिलावल का क्या है? कितनी बार बुलाया, क्यों बुला रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है मियां नवाज शरीफ और उनके वो कर लिया, उनकी फैमिली सारी को, हमें क्या करेंगे? जरदारी साहब को करेंगे, नायल कर दें। जिस दिन वो नायल करेंगे हम उसी दिन उस सीट से आसफा भुट्टो को नवाबशाह से इलेक्शन लड़वाएंगे। ना अहली पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। जी, आप कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब को नाअहल करार दे देंगे तो आप बिलावल साहब पे क्या केस है? कोई केस नहीं है, आप उनको भी घसीट रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के हर बंदे को नोटिस दे रहे हैं। मेरा ये है कि अगर आपने नोटिस देना है तो दीजिए ना, बुलाइए सारे शुगर वालों को, गिरफ्तार कीजिए। मैं कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कैमरे पे, गिरफ्तार करना है तो सबको कर लीजिए, ये ना करें कि इसको गिरफ्तार करना है, इसको छोड़ना है। और यहाँ पे एक मुझे देखिए, नैब के पास अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है? एक को आप इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर रहे हैं, एक को आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, एक को आप रेफरेंस फाइल करके, और एक को आप रेफरेंस फाइल करके भी नहीं कर रहे। आई एग्री विद यू कि ये बहुत ज्यादा वो हैं, डिस्पैरिटीज हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे से तीसरे बंदे तक नैब केसेस से फर्क हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आसिफ जरदारी साहब 2008 में पार्टी उन्होंने हेड करनी शुरू की, फिर प्रेसिडेंट भी बन गए, उनके बारे में कहा जाता है बड़े श्रूड पॉलिटिशियन है सारा कुछ, लेकिन उनकी वो ग्रास रूट्स पॉपुलैरिटी तो नहीं है जिस तरह जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी। तो आसिफ अली जरदारी साहब के जेल से बाहर होने से किसी को क्या, किसी से मेरा मतलब है, अगर लेट्स जस्ट से कि अगर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं, उनको उनके बाहर होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इट्स नॉट के नहीं, पॉपुलैरिटी का इशू नहीं है, इशू दूसरा है। पहली बात, मैं ये बात कह रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब का तंजीम चलाने का कोई तजर्बा नहीं था,
وہ کسی ضلع کے صدر بھی نہیں رہے, گورنمنٹ کا تھا ان کے پاس. لیکن ہم نے کیا شوق سے یہ کیا ہے؟ آپ بینظیر بھٹو کو شہید کرتے ہیں. ایک وہ اس وقت جب شہید کی گئی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو, وہ صرف پاکستان کی نہیں, ساؤتھ ایشیا کی نہیں, ایشیا کی نہیں, دنیا کے بڑے لیڈروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. ایبسولوٹلی. اس وقت کی آپ ذرا ہائرارکی کو دیکھیں دنیا کی, تو اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھیں جس نے کتابیں لکھی ہوں, جس نے دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیے ہوں. مطلب یہ جو ہیٹنگٹن کا دا کلیش آف سیولائزیشن آئی تھی کتاب, اس کا جواب اگر عالم اسلام میں سے کسی نے دیا تو وہ تو ریکنسیلیشن جو تھی وہ حکومتی ریکنسیلیشن نہیں تھی, بٹوین ویسٹ اینڈ اسلام ہے. وہ انہوں نے پی کے ہیٹنگٹن کی کتاب کا جواب دیا ہے, اس کے آرگومنٹ کا جواب دیا ہے کہ یہ کلیش آف سیولائزیشن. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو گیا. زرداری صاحب نے کیا کیا؟ زرداری صاحب نے دو چیزیں کی. نمبر 1 پارٹی بچائی, نمبر 2 پاکستان کو بچایا. حالت کیا تھی آپ کی؟ اگر وہ پاکستان کھپے کا اس نے نعرہ نہ لگاتے تو کیا حالت تھا؟ دوسری بات, 1 منٹ مجھے دیجیے, آپ کی دہشت گردی کی کیا حالت؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ مارگلا کی پہاڑیاں رہ گئی اسلام آباد اور ان کے درمیان, طالبان کے درمیان, اور یہاں سے ہم دھکیلتے ہوئے 30 لاکھ بندہ ایک رات میں نکل کے سوات سے آ جاتا ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف جو لڑائی شروع ہوئی, تو اس میں آصف علی زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آبویسلی ان کا سینٹرل رول تھا, لیکن مل کے کام کر رہے تھے نا فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیا فوج اس سے پہلے نہیں تھی اس ملک میں موجود تھی نا مشرف کے دور میں. حالت کیا تھی کہ ہمارے جوان جو ہیں یا ہمارے آفیسرز وردیاں پہن کر شہروں میں ٹریول نہیں کرتے تھے, اپنے دفاتر میں جا کر وردیاں پہنتے تھے. اس لیول پر آپ کا ہر بڑی جگہ اٹیک ہو گئی تھی. آپ کا جی ایچ کیو اٹیک ہو گیا, آپ کا کامرا اٹیک ہو گیا, آپ کا فیصل بیس اٹیک ہو گیا, ہر جگہ آپ کا اٹیک ہو گیا. سوال پولیٹیکل ول کی ہے. مشرف کے پاس تو براہ راست فوج تھی, وہ کیوں نہیں کر پایا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ول ہے. آصف زرداری نے کیا ہے؟ آصف زرداری صاحب نے یہ کیا کہ نمبر 1 انہوں نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن لڑائی شروع کی. چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آخری جلسے میں کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتر جائے, میں نہیں اترنے دوں گی, اس کے خلاف میں لڑوں گی, آپ لڑیں گے. اور وہ اس لڑائی کو چھیڑا. 5 ہم نے کامیاب آپریشنز کیے اور پھر ہمیں کہا کہ نہیں ہم اب آگے نہیں کریں گے. ایک دوسری 125 لوگوں کے ساتھ, سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, 125 لوگوں کے ساتھ 18ویں ترمیم یونانیمس کروائی, NFC ایوارڈ یونانیمس کروایا. تنخواہوں میں اضافہ, تنخواہوں میں 135% اضافہ, پینشنز میں 100% اور پہلے 2 سال میں ہوا تھا یہ سارا. ایگریکلچر جو ہے اس کو 1000 ارب روپے انجیکٹ کیا. آپ کی ایکسپورٹس 19 ارب ڈالر سے اٹھائیں, 26 ارب ڈالر پہ لے گئے. ہر کام کیا. گندم کا بحران نہ صرف ختم کیا, اسی لاہور شہر میں آٹے کی تقسیم پہ 3 لوگ مر گئے تھے. آج لاہور میں کل آٹا 100 روپے کلو بکا ہے. آپ کے شہر میں کہاں گئی گندم؟ پوچھئے ان سے. یہ تو وافر مقدار میں خریدی تھی. سندھ میں تو اس وقت نہیں, سندھ بڑا پروڈیوسر نہیں ہے گندم کا, پنجاب ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر گئی. کوئی نہیں بولتا تو نہ بولے, میں بولوں گا, میں بتاؤں گا کہ یہ ساری افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اور افغانستان کو سمگل ہوئی ہے. وہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ کون ہے وہاں پہ؟ کیوں ہو رہی ہے سمگل؟ چینی کدھر گئی ہے؟ آپ کیسے سیاستدان ہیں یا آپ کیسی کیبنٹ ہیں؟ پہلے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو باہر جاؤ بھیجو, ملک میں بحران ہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لاؤ, ملک میں بحران ہے. پہلے کہتے تھے گندم زیادہ پیدا ہو گئی ہے, بحران آ جائے گا, اس کو ایکسپورٹ کرو. اب کہہ رہے ہیں امپورٹ کرو. چینی زیادہ پیدا ہوگی ہے, اس کو ایکسپورٹ کرو. اب کہتے ہیں امپورٹ کرو. کمال کی پالیسی نہیں تو اس کا اب اسی سے ان کی پالیسیز خراب ہوں گی. وہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے بارے میں جو 1990 میں سب سے پہلی دفعہ جو ڈیزالو ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, پھر نواز شریف صاحب کی, پھر بے نظیر صاحبہ کی, پھر نواز شریف, وہ تو ملٹری کو آ گیا. تو ہر دفعہ بے شک جسٹیفائڈ ہوں انجسٹیفائڈ ہوں, یہ تو کہانیاں ہر دفعہ سے چلتی آ رہی ہیں کہ انیفیشنٹ ہیں, کرپٹ ہیں, کام بھی نہیں ہو رہا, ملک بھی نہیں سنبھالا جا رہا, بحران بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے. تو آپ لوگوں میں اور پہلے وہ جو ڈکٹیٹرز تھے یا ججز تھے یا پریزیڈنٹس تھے جنہوں نے یہ فیصلے کیے, فرق کیا ہے؟ آپ لوگ جو آپ کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آج گر جائے گا گورنمنٹ, آپ کہتے ہیں کہ سینٹر میں بھی گر جائے, پنجاب میں بھی گر جائے, KP میں بھی گر جائے, سندھ میں نہ گرے آ گیس آپ کہتے ہیں, بٹ آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ گر جائے. ہمت ہے تو سندھ گرا لے. نہیں تو آپ کے اپنے ورڈز ہیں ان دنوں کے کہ گورنمنٹ گرا دینی چاہیے. بالکل گورنمنٹ کو گرانا. کیوں؟ یہی تو میرا سوال ہے جو آپ کی لڑائی ہے. یہ نمائندہ گورنمنٹ نہیں رہی.
یہ لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے لوگوں کو چیٹ کیا ہے، بالکل یہ چیٹر ہیں، انہوں نے غلط وعدے کیے۔ اس ذرا آپ نے کیمرامین سے پوچھے نا یہ کتنے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے، انہوں نے 46 روپے کا لیٹر دینا، وعدے کیے تھے نا۔ یہ غور سے سنیے گا، اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، اس ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ یہ کس کے الفاظ تھے؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب کے ہیں نا، 2018 کے، میں گزارش نہیں 2018 کے نہیں، سوری 2017 کے۔ مودی کے بارے میں دونوں پارٹی، مودی کو چھوڑ دیں، میں تو اس چیز سے ایگری نہیں کرتی، ان ٹیکس اور کیوں چھوڑیں؟ پرسپیکٹیو کیا ہے؟ پرسپیکٹیو کیا ہے؟ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ مودی کے بارے میں میاں نواز شریف بھی غلط ثابت ہوا اور مودی کے بارے میں عمران خان بھی غلط ثابت ہوا۔ صرف ایک پارٹی ہے جنہوں نے درست طور پر کہا مودی کوئی ڈیموکریسی کا انڈیا کے اندر ترجمان نہیں ہے، وہ ایک فنڈامنٹلزم کا ترجمان ہے اور وہ آئے گا تو تباہی کرے گا۔ یہ کہہ رہے تھے مسئلہ کشمیر حل کرے گا، تو پھر اس نے کر دیا ہے کشمیر پہ۔ ہم مودی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ مودی وہ نہیں ہے جو لوگ اس کو we'll come back to that after a short break. ویلکم بیک ٹو دا شو۔ نہیں وہ آپ جو بات کر رہے تھے، میں مودی پہ تو کامنٹ کر ہی نہیں رہی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سیم یہی خیالات تھے نواز شریف کے بارے میں جب وہ ان کی حکومت تھی کہ ان کو ملک سے خطرہ ہے، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ مودی یہ تو میں کیٹیگوریکلی ٹی وی پہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ پیپلز پارٹی کرے، یہ نواز شریف کی پارٹی کرے یا عمران خان کی پارٹی کرے، میں ایز اے پاکستانی ملینز آف پاکستانیز کی طرح اس کو کیٹیگوریکلی اپوز کرتی ہوں کہ آپ کسی کی پیٹریٹزم کے اوپر کسی قسم کا بھی سوال اٹھائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ پی ڈی ایم آپ نے بنا لیا اور آپ لوگوں نے ہی شروع کیا ہے، کیونکہ آج کل نظر تو یہ آ رہا ہے جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ شروع کیا، آپ لوگوں نے انسسٹ کر کے آپ نے اپنی ایک سپیچ میں کہا ہے کہ آپ تو 6 مہینے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ دا پارٹیز ٹوگیدر۔ 11 کو کہا ہے اکاڑا میں جو آپ کی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ مجھے بتائیں کہ وہی باتیں جو آپ ان کے بارے میں کرتے تھے، جو وہ آپ کے بارے میں کرتے تھے، اکٹھے ہو کے کیا کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، دو بنیادی چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ ہم اس گورنمنٹ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، آج وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، تو ہماری پوزیشن پہ باقی پارٹیاں آئیں، ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ نمبر 1 آئین نے میری حدود بھی مقرر کر دی ہیں، پارلیمنٹ کی بھی، عدلیہ کی بھی، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی بھی، آپ کی بھی، میڈیا کی بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب ہے ہیومن رائٹس کا جو دیتی ہے، سارا کچھ آپ کو دیتی ہے، آپ اس سے باہر نہ جائیں۔ اور جب جو گیا ہے، جب ایبسولوٹ پار آئی ہے جس کے پاس، اس نے پھر تباہی کی۔ آپ کا یہ تو ہم یہ کہتے ہیں ان سے، اب ہم ان سے جو بات بڑی مدتوں پہلے کہتے تھے، باقی پارٹیز اس نتیجے پہ اب آ کر پہنچی۔ آپ لوگوں نے کہا ہے، آپ کا بیان ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے مزاحمت کی، ریزسٹنس کی پارٹی ہے، اور آپ لوگوں نے شروع سے یہی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو حدود و قیود ہیں اس کے بیچ میں پارٹیز کو رہنا چاہیے، ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو آپ نے بٹ مسئلہ یہ ہے کہ 1990 کا جو الیکشن تھا، آئی جے آئی کا جو الیکشن تھا، جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہرانے کے لیے، وہ ایک الیکشن آج کے دن تک ثابت ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ورڈکٹ دیا ہے کہ یس یہ انجینئر ہوا تھا، ریگڈ تھا سارا کچھ۔ آپ لوگوں نے بہت شور مچایا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، 2013 کے الیکشن کے بعد، جس پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ آپ کو اتنی بری طرح شکست کیوں ہوئی پنجاب میں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جو آپ کا سب سے بڑا کہ آپ کسی گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیتے، کسی پرائم منسٹر کو پوری ٹرم نہیں کرنے دیتے، وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈو دا سیم تھنگ ٹو عمران خان اینڈ پی ٹی آئی دس گورنمنٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ہارتے ہیں نا، ہمیں ہارنے دیں، لیکن کوئی ہمیں ہرائے نہ۔ ہم اگر ہماری بری ایک ہے پرفارمنس تو ہمیں لوگوں کے پاس جانے دیجیے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ میری پارٹی سے سارے بندے اٹھائیں جن کو میں نے پورا پرورش کر کے تو ان کو پنجاب کا صدر بنایا ہو، فیڈرل منسٹر بنایا ہو، ایک یونین کونسل کے لیول سے اٹھا کر
میں نے 20-25 سال لگا کر اس پارٹی کے بندے کو اس کو یہاں پہ بنایا ہو اور اسٹیبلشمنٹ آئے اٹھائے اس کو تو کہے کہ نہیں اگر الیکشن جیتنا ہے تو پی ٹی آئی میں چلے جاؤ. مجھے بھی کہا گیا. ہاں لیکن میں نے نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا نا. دیکھیں نا سارے لوگ ان کا بھی تو قصور ہے نا جو کہ سارے لوگ دیکھیں اس ملک کا پرابلم کیا ہے, اس کا خمیازہ مجھے کیا بھگتنا پڑ رہا ہے. میں اگر نئی پارٹی تبدیل کر رہا, مجھے جو سرور صاحب سے میرا ذاتی تعلق ہے, فیملی ریلیشن ہے, مجھے 2013 میں کہا تھا نون میں آ جاؤ, وہ جیت رہی ہے. مجھے اب کہا پی ٹی آئی میں آ جاؤ, سب نے کہا. 2016 میں سنا ہے آپ کچھ ناراض ہو گئے تھے پارٹی سے. نہیں میں ریومر ہے. نہیں میں نے کہا چیک کر لوں آپ سے. نہیں دیکھیں میرا ایشو یہ ہے کہ میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں, چند لوگوں میں جو اپنی پارٹی کی انٹرنل میٹنگز میں بہت ووکل ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مثلا میں کراچی کی سی میں شاید وہ حوالہ دیا جا رہا ہو کہ اس میں میں کو 45 منٹس بولا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہے, بی بی کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا, بھٹو صاحب کا کیا تھا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ بولتے ہیں. تو اس کا اگر تاثر یہ لے لے کوئی کہ میں ناراض ہوں, میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دوں گا, مثلا میں اوپن کہتا ہوں کہ اس ملک کا سولوشن پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور, میں چند دن پہلے دوبارہ اس کو پڑھ رہا تھا, مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آج لکھا گیا ہو. بہت ریلیونٹ یہ چیزیں ہیں. تو میں آج سمجھتا ہوں دنیا کے اندر, میں عالمی معیشت کا بھی طالب علم ہوں, عالمی سیاست کا بھی طالب علم ہوں. پینڈیمک نے تو اور ثابت کر دیا ہے, تاریخ بھی چلو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو کام آپ کے کرنے والا نہیں ہے وہ نہ کیجئے. تو آپ کہتے ہیں سارے عدالتوں کو بھی کہتے ہیں کہ عدالتیں آپ کیوں ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ کیوں دخل دیتی ہیں, فوج اپنا کام کرنے دیں سب کو اپنا. مثلا ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹے بھائی جو ہیں آپ کے صوبے جو ہیں ان کو پیسے نہ دیں, ان کو تو خرچ کرنا نہیں آتے. آرگومنٹ پتہ آپ کیا دے رہے ہیں, این ایف سی ایوارڈ میں اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں, ان سے تو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی کو کھانا نہیں آتا تو اس کا کھانا میں کھاؤں گا کیونکہ مجھے کھانا آتا ہے. میرے چھوٹے بھائی کو کپڑے یا بڑے بھائی کو کپڑے پہننے نہیں آتے, وہ بھی میں پہنوں گا, انہیں پہننے دیں. غلط پہنے گا آج کل ٹھیک پہن لے گا, انہیں کھانے دیں. غلط کھائے گا آج ٹھیک کھائے گا. ساری بات وہی ایز آئی سیڈ کے پاس جو پی 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 کا اوریجنل مینیفیسٹو ہے, جو آپ کی ساری بیسز ہے پارٹی کی, پاکستان کو چاہیے وہ سارا کچھ. مسئلہ یہ میں تو دوبارہ سوال پوچھ رہی ہوں, 1977 1990 1996 اس کے بعد 2013 2012 میں یوسف رضا گیلانی کا جب ڈسمسل ہوا تھا, یاد ہے آپ کو نواز شریف نے کتنی خوشی اور انہوں نے کتنا خوشی کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد آپ لوگوں کے اوپر سارے جو کیسز ہیں آج کے دن تک موسٹلی جو کیسز ہیں وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے, خیر یہ ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا. جب آپ کی ہر گورنمنٹ ڈسمس ہوئی, آپ کا ہر پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا, آپ کرٹیسائز کریں, آپ پارلیمنٹ میں لڑیں, آپ پروٹیسٹ کریں, آپ گورنمنٹ گرانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک گزارش, بڑا سمپل لاجک, آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر سکے. تو پہلے 2 سال ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ساری پالیسی لائن اپ ہو جاتی ہے آپ کی, پھر اس کے اوپر آپ نے 1 سال ہوتا ہے آپ کو کھیلنے کے لیے, 2 سال تو آخری 2-3 سال تو آپ نے فائٹنگ کرنی. مجھے یہ بتا دیں, وہ قرضہ نہیں لوں گا خودکشی کر لوں گا, چلو ایک ہی مطالبہ پورا کر دیں, ایک ہی وعدہ پورا کر, کوئی تو کر دینا, مطلب کوئی تو کر. بڑے افسوس کی بات نہیں, افسوس کی بات نہیں ہے, افسوس کی ان کی بات ہے. مطلب یہ میں نے کہا تھا, اگر میں آپ کو کہوں یہ میں نے کہا تھا, آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں ایسی بری باتیں نہیں کرتے. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا, ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ باتیں نہ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے. بٹ ان کو نہیں تھا پتا, نہیں پتا تھا. وہ اگر 8,000 ارب نہیں اکٹھا کر سکے, 200 ارب باہر سے, یہ غلط فہمیاں تھی, ہم نے اس لیے اس کو چانس دیا, تو چانس دے دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکے, آپ کا رہنا مزید لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا. اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اینڈ وی بیک فرام دا بریک. اچھا جی, پی ڈی ایم کے جلسے گجرانوالہ سے شروع ہو کے کراچی تک
مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، ان سے کام نہیں ہو رہا، ان کی پالیسیز بڑی بری ہیں، انیفیشنسی ہے، پرائسز ہر چیز کی بڑھ گئی ہیں. ہم سارے ایگری کرتے ہیں ان چیزوں سے. بہت جگہوں پہ نااہلی دکھائی ہے ان لوگوں نے، لیکن کیا نااہلی کا یہ مطلب ہے کہ اس برے وقت میں جب کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور بلز دینے کے پیسے نہیں ہیں اور کورونا کی وجہ سے ان کی سارا زندگی کا سسٹم خراب ہو گیا، تو آپ بجائے ان کے لیے کوئی پازیٹیو چیزیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو سڑکوں پہ آئیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد گورنمنٹ توڑ دیں، پھر ہم نئی گورنمنٹ بنائیں گے، پھر وہ نئی گورنمنٹ کام کرے گی اور نئی گورنمنٹ آپ کی زندگی ٹھیک کرے گی. دیکھیں بڑا سمپل ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے نہیں وہ ہو گئی بات. نہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں واپس، وہ نہیں پورے کر سکتے، آئندہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جب نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس رہنے کا جواز ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس کوئی 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. آپ تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تو ایسی حکومتیں ہیں 3، پنجاب، بلوچستان اور سینٹر کی گورنمنٹ. یہ تو وہ تارے عنکبوت نہیں ہوتا مکڑی کے جالے میں، اس سے بندھی ہوئی حکومت. ٹھیک ہے، سندھ کی حکومت ٹھیک ہے، باقی سارے غلط. ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو ہے، اگر انہوں نے کوشش کی ہے، ہمارے 35 MPs توڑنے کی کوشش کی ہے، توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں، ہم کسی کو روک رہے ہیں. لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے نا. اتحادی صبح ناراض ہو جائے کاف لیگ، ایک تو ناراض ہو کے چلے گئے مینگل صاحب، تو یہ تو حکومت گر جائے گی. 22 لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دے رہے تھے PTI کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو پرابلم کیا ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے اندر جانے سے کا اثر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا ہے، پارلیمنٹ کو چلنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کو اتنا نہ کریں. پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، ریڈنڈنٹ ہوگی. تو آپ 5 سال ان کو گورنمنٹ پوری کرنے دیں. وہی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. آپ اپنی اپوزیشن جاری ہے کیونکہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا. اب وہی کر رہے ہیں نا. ہم تو 125 لوگوں کے ساتھ 5 سال پورے کر گئے تھے. مسئلہ ادھر کیا، ان کو بھی کرنا ہے ادھر مسئلہ. ہم تو کہتے ہیں کریں، لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. کچھ کریں نا، اگر حکومت کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے کریں. مہنگائی، بے روزگاری. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ قیمتیں سب سے بڑا ایشو ہے. وہ ہفتے کو بلا رہے ہیں قیمتیں ریڈیکولس. آپ پیرالل جو اسٹیٹ کا کام ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ ٹائیگر فورس کا کام ہے. یہ تو خیر حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے نا. تو ریاست اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاست کو اس لائق ہی نہیں سمجھ رہے کہ وہ کوئی اپنا رول پلے. ریاست میں اگر ایک نئی آرگنائزیشن وہ شامل کرتے ہیں جو کہ مین پاور ان کے پاس ہوگی اور دل بھی ہے، انہوں نے تو صرف سپروائزری کام کرنا ہے نا. انہوں نے صرف چیک کرنا اور آ کے بتانا ہے، جو کہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ریاست کا جو کام ہے، آئی ایگری کہ غلط، پٹواری سے لے کر ایک یونین کونسل کے سیکرٹری سے لے کر آپ صدر پاکستان. منظور صاحب یہ تو ایشو ہی نہیں ہے، بالکل ایشو. میں تو مان رہی ہوں اس بات کو کہ بہت ایشوز ہیں. میں ادھر آپ کے سپیسیفک آپ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ 100 دن دے دیں، اس کے بعد میری گورنمنٹ گرا دینا. بات سن لینا. انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد جو کچھ، یہ ریکارڈ پہ نکال ضرور لینا، انہوں نے کہا تھا 1 سال بعد جو کچھ ہوگا میں کسی پہ بلیم نہیں ڈالوں گا، اس کا میں ذمہ دار ہوں. تو یہ خود ذمہ دار ہیں ساری تباہی کے، بربادی کے. مجھے کشمیر ہو گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں 17 ووٹ نہیں ملے جو ہم ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے اس میں اپنا کیس پیش کر سکیں. وہ فارن پالیسی would be a very long topic. مجھے صرف ایک چیز بتائیں. میں اوورآل بات کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، انہیں نہیں چلے. اچھا نہیں خود چلے جانا. پھر بھی بات تو وہی آگے نا کہ جو آپ جس کو اپوز کر رہے تھے انہیں خود چلے جانا چاہیے کہ میں کچھ ڈیلیور نہیں کر پایا. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. ویسے بھی معافیا مانگنے کا ان کا بڑا شوق ہے. مجھے معاف کر دیں اور مجھے بالکل میں نہیں کر سکا، میں کرنا چاہتا تھا. اور پھر ٹی وی پہ آ کر بتا بھی دیں کہ He's not going to resign. Both of us know that. مجھے صرف ایک چیز بتائیں، ظفراللہ جمالی 5 سیٹوں پہ جیت کے تو نہیں تھے آئے نا ان کی طرح. یہ آئے ہیں نا، ان کے پاس مینڈیٹ تو ہے نا 1.70 کا جتنا. اس کو چھوڑ دیں، ہم PTI سے آگے. مجھے آپ لوگوں کے پاس پارلیمنٹ میں نمبرز پورے نہیں ہوتے. آپ یہ جو ابھی آخری کیا تھا FATF کا تھا نا بل، اس میں انہوں نے کہا 6 لوگ ہمارے ادھر چلے گئے، PPP کے لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ چھوٹی پارٹیز کے لوگ اس وجہ سے غائب ہو گئے. پارلیمنٹ میں آپ سے نمبرز پورے نہیں ہوتے. جلد سے آپ نے کہاں سے اتنے بڑے کرنے ہیں کہ حکومت گرانی ہے. 6 لوگ نہیں تھے. آصف زرداری صاحب نہیں تھے،
ان کا پرابلم آپ کو پتا ہے. خورشید شاہ صاحب نہیں جیل تھے میں نا ہیں. جو بھی جس وجہ سے بھی. نہیں, خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں. مخدوم امین فہیم صاحب کا جو بیٹا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ دوسرا بیٹا مخدوم صاحب جو ہے وہ میں صرف بتا دیتا ہوں. چلو ہمارے تو 32 لوگ نہیں تھے, ان کے 16 نہیں تھے. پھر کیا مطلب ہوا؟ اگر نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر گنتی نہ کرے. ری کاؤنٹ, میں خود ممبر رہا ہوں, ری کاؤنٹ جب ایون کاؤنٹ جب چیلنج ہو جائے تو یہ رولز ہیں کہ اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ری کاؤنٹ کرے. وہ نہیں, اس نے نہیں کیا. ان کی پھر بھی میجورٹی نہیں تھی. تو آپ اگر اس طرح سے پارلیمنٹ کو چلائیں گے تو یہ پارلیمنٹ تو نہیں چلنے والی. آپ لوگوں کا پی 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 پنجاب میں آلموسٹ غائب ہو گئی, سینٹرل پنجاب سے, اور 2013 میں ایون 2018 میں. تو اگر آپ کے پاس ووٹرز آپ کے ختم ہو گیا ہے, کسی بھی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے, آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملے ان پچھلے 2 الیکشنز میں, آپ لوگ ریگنگ سمجھتے ہیں, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک کو موبلائز کر لیں گے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ دو گزارشات میں کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات ہو رہی ہے, پالیٹکس کی ٹرمنالوجی پچھلے 22 سال سے کر رہے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی. بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے کرکٹ کا جو اپنے بیڈ پیچ سے نکل کر واپس پھر فارم میں آئے, اور کئی بار آئے. وہ لمبا کھیلتا ہے نا. تو پیپلز پارٹی 77 میں کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے, بھٹو صاحب گئے. 90 میں کتنی سیٹیں تھی ہمارے پاس, آپ پتہ ہے آپ کو؟ پنجاب سے ایک بھی نہیں تھی. ایک بھی نہیں تھی؟ جی ایک بھی نہیں تھی. وہ ایس جی آئی والا جو, جی 90 میں ایک سیٹ نہیں تھی پنجاب میں. ہم واپس آئے. پھر کہا کہ 93 میں 95 کی گورنمنٹ گئی, بی پی کے پاس کتنی سیٹیں؟ 17. پھر آ گئے, پھر ہم واپس آئے. آپ پھر دیکھیں اب گنجائش کس کی ہے پالیٹکس مستقبل میں, ذرا ملاحظہ فرمائیں. پالیٹکس, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایکچوئل, ہاں ہم سے ناراض ہوئے لوگ, ناراض ہوئے, لیکن وہ کسی کے پاس نہیں گئے. مزدور پاکستان پیپلز پارٹی, کسان پاکستان پیپلز پارٹی, ینگسٹرز کی ایک تعداد گئی ہے, اور وہ اتنی بری طرح مایوس ہوئی ہے. یہ سب سے بری جو مجھے آپ کا ووٹر پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا, وہ گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے الیکشن لڑنے والے 20-25 لوگ ہر الیکشن میں نکال لیے جائیں تو یہ نہ کریں. آپ اچھے اور مضبوط بندے اب اپنے قریب لانے کی کوشش کریں. نہیں, مضبوط کریں. میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ ووٹ ہی پارٹی کا ہونا چاہیے, بندوں کا نہیں ہونا چاہیے. چلیں, لیکن اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو, یہ جو کرائسس بن رہا ہے اس کے اندر سے اگر کوئی سروائیور ہوگی تو وہ پی پی پی, اگر کوئی اپنی فارم میں واپس آئے گی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اینڈ آن دس ویری پازیٹیو نوٹ فار پی پی پی, تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اینڈ انشاءاللہ آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ, آپ تک ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا. نو تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد دوبارہ انٹرویو کریں گے, پھر میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ کی باتیں پوری ہوئی یا نہیں. And see you next week on Aap Tak with Meher Tarar.